محترم سامعین کرام، جیسے کہ آپ لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، جب کوئی بندے مومن نماز با جماعت ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اجر کیا عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی مومن بندہ با جماعت نماز فجر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 12 صدیقوں کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ انسان فجر کی نماز پڑھ لیا، اب ظہر تک یعنی ظہر کی نماز سے پہلے اگر وہ انتقال کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے، یعنی وہ شہید ہے۔ اب اگر کوئی انسان فجر کے بعد ظہر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ 12 صدیقوں کا ثواب دیتا ہے اور 12 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 12 صدیقوں کا ثواب اور 12 شہداء کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی فضیلت ہے۔ اور اگر عصر تک وہ انسان انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ اسے عطا فرماتا ہے، یعنی وہ شہید کہلائے گا۔ وہی انسان اگر عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ جب عصر کی نماز پڑھ کر کے بندہ فارغ ہوتا ہے جماعت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نیکوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ عصر سے لے کے مغرب تک اس کے بیچ میں انتقال کر گیا، مر گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کی جماعت میں اٹھائے گا، شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ وہی بندہ اگر مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر یہ دیتا ہے کہ 12 اہل خشوع یعنی جو بہترین انداز میں نماز پڑھتا ہے ان 12 لوگوں کا ثواب اسے عطا فرمائے گا، اور 12 مقرب فرشتے جو عبادت میں لگے ہیں ان کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ اور عشاء کی جماعت سے پہلے اگر وہ انتقال کر گئے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، یعنی وہ شہید بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب وہی انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اب فضیلت اسے کیا ملتی ہے کہ 12 سالکین یعنی سالکین کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 12 علماء باعمل ان کے تقوی کا ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ 12 علماء دین جو تقوی والے ہیں، جو بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ایسے لوگوں کے اس برابر ثواب ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ 12 لوگوں کے یہ کون لوگ ہیں؟ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، مغرب عشاء ظہر یعنی ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے۔ سالکین کا ثواب عشاء کی نماز کے بعد ہے جماعت کے ساتھ جو پڑھا، اور 12 علماء باعمل جو تقوی والے ہیں ان کا ثواب اسے عطا فرمایا گیا۔ اب آئیے وتر کی نماز کیا ہے۔ جب کوئی انسان عشاء کی نماز سے فارغ ہوتا ہے، وتر کی نماز کی نیت کرتا ہے، اگر عشاء کے ساتھ ملا کر کے وتر کی نماز ادا کرتا ہے یا بعد میں رات کو سونے کے بعد نیند سے بیدار ہو کر کے کوئی وتر کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 3 رکعت نماز ہے، 300 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اور وتر کی نماز سے جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو ہر رکعت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اور 100 حج بیت اللہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک انسان 100 حج کرے اور ایک انسان جب 100 حج کرتا ہے اس کے برابر ثواب جو ہے اس نماز پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔
ایسا نہیں کہ جس پر حج فرض ہو جائے وہ وتر کی نماز پڑھ لے حج ادا ہو جائے گا، نہیں، حج تو کرنا پڑے گا، وہ فرض ہے، فرض ادا کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں نمازیوں کی فضیلت بتایا گیا کہ نمازی جب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں جماعت کے ساتھ تو اسے کیا فضیلت ملتی ہے وہ سنیے۔ وتر کی نماز جماعت کے بعد یعنی عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھے یا نیند سے بیدار ہو کر کے رات کا کچھ حصہ گزار کر کے پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 100 حج بیت اللہ کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے بعد 100 رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی گویا یہ انسان فضیلت میں وہاں پہنچا ہے کہ 100 رات بھر جاگ کر کے انہوں نے عبادت کیا، اور صبح تک اگر موت آ گئی صبح تک اگر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد جب رات کو انسان تہجد کی نماز 12 رکعت پڑھتا ہے 6 سلام سے 2 رکعت کر کے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دے، 12 رکعت نماز اس طرح جب تہجد کی رات کو نیند سے بیدار ہو کر کے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مقام یہ عطا فرماتا ہے کہ یہ بندہ جب مر جائے گا، اس کو جب قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو صابروں کی جھرمٹ میں اسے اٹھایا جائے گا، یعنی صبر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے جھرمٹ میں، ان کے زمرہ میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ فضیلت ہے نماز کی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کوئی بندہ مومن ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے صدقے میں جتنی باتیں اس میں نماز کے اندر انہوں نے کیا، جو پڑھا، بات کرنے کا مطلب کہ جو اس نے پڑھا اس نماز میں، ہر حرف کے بدلے میں جنت میں 5 محل عطا فرمائے گا اور 5 حوریں اسے عطا فرمائے گا یہ جنت میں۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو یہی نماز اس کے سامنے براق بن کر کے آئے گی اور اس پر سوار ہو کر کے وہ بندہ جو ہے پل صراط پر آسانی سے گزر کر لے گا۔ پل صراط کیا ہے؟ یہ 500 سال کے راستے پر ایک پل بنا ہوا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ ایک بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور مہین ہے اور تلوار کے دھار سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت آدم سے لے کے اب تک، اب سے لے کے تا قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، عورت مرد بوڑھا بچہ، سب کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ لمبائی کیا ہے؟ 500 سال انسان پیدل چلے تو ایک پل کو اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچیں گے۔ اور تیزی کیا ہے اس کے اندر؟ تلوار کے دھار سے بھی زیادہ تیز ہے، یعنی پل صراط کے دھار کے برابر دنیا میں کوئی تلوار آج تک نہیں بنی۔ اور باریک یعنی بال جو آپ کے ہیں، اس بال سے بھی زیادہ وہ پل مہین ہے اور سب کو اس پر لنگے پیر چلنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز جب کوئی بندے مومن جماعت سے پڑھتا ہے، جتنی باتیں اس میں کرتا ہے، جتنے چیزیں اس میں پڑھتا ہے، جتنے کلمہ پڑھتا ہے، ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں 5 محل عطا فرمائے گا اور 5 حوریں عطا فرمائے گا۔ اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو یہی نماز، جو نماز آج پڑھتے ہیں، یہی نماز جو ہے کل قیامت کے دن براق بن کر کے نمازیوں کے سامنے آئے گا اور نمازی اس پر سوار ہو کر کے آسانی کے ساتھ پل صراط پار کر جائیں گے۔ اس لیے نماز جو ہے ہمیشہ پڑھا کیجئے، نماز باجماعت ادا کیجئے، زیادہ بہتر ہے۔ پہلے کے لوگ اس قدر اس طرح نمازی تھے کہ اگر کان میں اذان کی آواز جاتی، آواز پہنچ گئی کان میں، اور اگر کوئی لوہا سیدھا کرنے والا ہتھوڑا اوپر کیا ہے
تو علماء فرماتے ہیں کہ آواز کان تک پہنچی، ہتھوڑا اوپر گیا تو وہ نیچے لانا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، جب کہ نیچے لانا کوئی گناہ نہیں تھا، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے نیچے لانا مناسب نہیں ہے، وہیں سے ہتھوڑا پھینک دیتے ہیں، نماز کی طرف دوڑتے ہیں۔ کوئی چمڑا سلنے والا اگر سوئی ڈال دیا ہے چمڑے کے اندر اور آواز کان میں، آواز اذان کی آواز کان میں پہنچ رہی ہے، تو وہ سوئی دوبارہ وہ نکالنا پسند نہیں کرتا ہے، سوئی اور چمڑا وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ مسجد کی طرف وہ لوگ دوڑتے تھے، نماز کی طرف بھاگتے تھے کہ نماز پڑھا جائے۔ تو نماز فجر اور نماز عشاء جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو پوری رات اس کی عبادت میں گزرتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، عشاء کی نماز پڑھ کر کے سویا، یعنی آدھی رات اس نے قیام کیا، آدھی رات اس نے عبادت میں گزارا، اور وہی بندہ فجر میں اٹھ کر کے نماز پڑھ لیا تو سمجھو کہ پوری رات اس کی عبادت میں گزر گئی، پوری رات اس کی عبادت میں گزر گئی۔ جو بندہ مومن فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھ لے تو چاہے وہ پوری رات عبادت کرے یا سوئے رہے یا جاگے رہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری رات اس کی عبادت میں گزر رہی ہے، ہر سانس عبادت میں گزر رہی ہے، ہر لمحہ اس کے لیے نیکی لکھا جا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، اور فجر کی اور عشاء کی نماز میں زیادہ مرتبہ رکھا گیا۔ عشاء کی نماز جب کوئی پڑھتا ہے انسان تو سالکین کا ثواب، اور 12 علماء باعمل جو بزرگان دین اولیاء کرام بن گئے، ان لوگوں کے جیسا ثواب عشاء کی نماز میں رکھا گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں دروازہ سرخ یاقوت کے لگے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا فاٹک ہے جو سونے کا ہے، اور اس میں چار نہریں ہیں، ایک دودھ کی نہر، ایک شہد کی نہر، ایک شراب کی نہر، ایک پانی کی نہر۔ اس کے بعد اس میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں سونے کی ہے اور جس کے شاخیں اور پتے جو ہیں چاندی کے ہیں، اور جس پتے چاندی کے ہیں، اور ہر پتے میں نور کے قلم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہر پتے پر۔ یعنی اس درخت کا حال یہ ہے کہ اس کی جڑ جو ہے سونے کی ہے، اور اس کی شاخیں یعنی ٹہنیاں، اس کے پتے چاندی کے ہیں، اور نور کے قلم سے ہر پتے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد 4 دریا ایسا بھی ہے، یہ 3 دریا ایسا ہے کہ جس میں ایک دریا جو ہے مشک کا ہے، دوسرا دریا جو ہے مشک کا ہے، دوسرا دریا عنبر کا ہے، تیسرا دریا یاقوت کا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ہے پاک پروردگار، یہ عظیم الشان محل تو نے کس کے لیے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے محبوب، یہ عظیم الشان محل اس شخص کے لیے ہے جو بندہ مومن فجر اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے، میں یہ محل اس کے لیے بنایا ہوں۔ تو جو بندہ، جو مومن، جو مسلمان ایمان والے عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ یہ مقام اس کے لیے وہاں بنا کے رکھا ہے، اسے عطا فرمائے گا۔ اس لیے نماز کبھی کسی کو چھٹی نہیں ہے، نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، موت کے آخری شام تک نماز پڑھنا ہے، اور نہیں پڑھے گا تو کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، پھنسیں گے آپ۔ جو نہیں پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی قبر میں جاتا ہے تو قبر اس سے بات کرتی ہے اور بولتی ہے کہ اے نادان، آنے والا مہمان
تو جو میرے اندر آیا ہے کیا تو جانتا نہیں تھا کہ میرے اندر سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہے، میں جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوں یا جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوں؟ اب تو بتا کہ آیا ہے تو کیا تیاری کر کے آیا؟ اگر تیاری کر کے بندہ وہاں پہنچتا ہے تو غیب سے ایک آواز آتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آواز آئے گی، اے قبر خبردار، یہ آنے والا عاشق رسول آیا ہے، عمل کر کے دنیا سے آیا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اگر انسان کا عمل صحیح نہ ہو، انسان کا اخلاق اور کردار صحیح نہ ہو، نماز روزہ نہ ہو پاس میں، یہ انسان جب قبر میں جاتا ہے، قبر اس سے کہتی ہے کہ اب تو میرے اندر آ گیا ہے، اب میں تجھے مزہ چکھاتی ہوں، کل قیامت کے دن تم میرے اندر سے اٹھے گا، نکلے گا تو روتے ہوئے نکلے گا۔ قبر بات کرتی ہے، قبر دباتی ہے۔ فرق اتنا ہے، جس کا اچھا عمل ہوگا، جس کا عمل ٹھیک ہوگا، اس کو قبر اس طرح دباتی ہے جیسے ایک بچھڑے ہوئے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، اسی طرح قبر ان کو محبت اور شفقت سے دباتی ہے۔ اور اگر عمل ٹھیک نہیں ہو تو پھر قبر کہتی ہے کہ اب میں تمہیں پیس کر کے رکھ دوں گی۔ جب قبر دبانا شروع کرتی ہے تو ایک ایک ہڈی اس کا جو ہے سرما بن جاتا ہے، لیکن وہاں ختم نہیں ہونا ہے، موت تو صرف ایک بار ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی قبر میں جاتا ہے، بے نمازی جب قبر کی دنیا میں پہنچتا ہے، ہم لوگوں میں مشہور کیا ہو گیا ہے، زندگی بھر نماز پڑھا نہیں، روزہ رکھے گا نہیں، عبادت کرے گا نہیں، مر گیا تو 2 دن بعد قرآن خوانی 2-4-10 قرآن پڑھ لی، اب سوچے کہ باپ بخشا گیا۔ نہیں، یہ قرآن خوانی سے آپ کے باپ دادا بخشے نہیں جائیں گے، یہ فضیلت ہے میرے بھائی۔ اگر عمل ٹھیک ہوگا تو مقام وہاں اونچا ہوگا۔ آپ قرآن خوانی کیجئے، اس سے منع نہیں ہے، بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے باپ دادا کے نام پر کیجئے، لیکن عمل ٹھیک ہوگا تو یہ قرآن خوانی آپ کے نام کا کام آنے والی چیز ہے۔ اور اگر عمل ٹھیک نہیں ہوا تو پوری زندگی قرآن خوانی کرتے رہیے، بخشوا نہیں سکتے ہیں۔ ایک ایک نماز کے بارے میں کروڑوں کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا، اس کے بعد کوئی سنوائی ہوگی۔ آقا کی حدیث ایک یہ بھی ہے کہ ایک بندہ جب جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جو ہے جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے پر، اس دروازے پر جس سے کہ اس کو ڈالا جائے گا۔ اب آگے حدیث ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک اس نماز کو جس کو قضا اس نے کیا ہے ادا نہیں کر لیتا ہے قضا پڑھ کر کے، تب تک وہ نام وہاں پر موجود رہے گا، اور اگر اس کو مٹانا چاہتا ہے تو قضا پڑھ کر کے ان نمازوں کو ادا کرے جو قضا کیے ہیں، تب وہاں سے نام ہٹے گا۔ اور اگر ادا نہیں کیے تو نام پہلے سے لکھا ہوا ہے، راستہ پہلے سے کلیئر ہے، صرف مرنے کی دیری ہے۔ یہ خیال ذہن سے نکالیے کہ ہم کچھ کر لیں گے، باپ بخشا جائے گا، دادا بخشا جائے گا، یہ سب چھوڑیے، حقیقت کی دنیا میں آئیے، بھرم کی دنیا چھوڑیے، حقیقت پر آئیے، تب جا کے یہ فضیلت آپ کے لیے ہے۔ قرآن خوانی کیجئے، ایک ایک حروف کے صدقے میں، ایک ایک کلمہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن کب جنت میں پہنچیں گے؟ تب، ابھی جنت میں پہنچے نہیں ہیں، ابھی دنیا میں ہے تو وہاں کی تیاری کیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی قبر میں جاتا ہے تو اس کے قبر میں ایک سانپ آتا ہے جس کو گنجا سانپ کہتے ہیں، وہ سانپ آتے ہی اس سے بات کرنا شروع کرے گا، جس کی لمبائی چوڑائی بہت ہے، جس کا ناخن لوہے کا ہے، اتنا بڑا بڑا ناخن ہے کہ ایک آدمی ایک دن پیدل چلے تو اس کے ناخن کو نہیں پار کر سکتا، اور وہ سانپ ایک بار ڈسے گا اور کہے گا فجر میں تو نماز نہیں پڑھا تھا، اس کے بدلے میں اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں کاٹوں، یعنی بول بول کے اس کو کاٹے گا، بول بول کے اس کو کھائے گا، ڈسے گا اور کہے گا نادان، دنیا میں عیش کیا ہے، نماز نہیں پڑھا ہے، یہ فجر کے بدلے میں کاٹ رہا ہوں۔ اب آقا فرماتے ہیں
کہ ایک بار اسے ڈسے گا تو اس کے اندر جلن اور زہر ایسی پھیلے گی کہ انسان اتنا تڑپے گا کہ اس کے تڑپ کی وجہ سے 70 گز زمین کے نیچے وہ دب جائے گا۔ اور سانپ کے پاس ناخن اتنا بڑا ہوگا کہ انسان کا جھوٹا پکڑے گا، یعنی بال پکڑے گا، سر پکڑے گا، وہیں سے اس کو باہر نکالے گا، پھر ڈسے گا۔ یہ معاملہ ظہر تک چلتا رہے گا۔ اور اگر ظہر میں نماز ادا نہیں ملا تو پھر وہ سانپ کہے گا کتنا بڑا تو نادان تھا کہ تم تو ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھا ہے، پھر میں تمہیں کاٹوں گا۔ اب ذرا وہ لوگ سوچیں جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہفتہ جمعہ پڑھتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہفتے میں ایک بار جمعہ کا دن آئے گا، بچ جائیں گے ایک ٹائم، پھر باقی سانپ کاٹتے رہے گا۔ پھر جو ہے وہ سانپ ظہر سے لے کے عصر تک اسے کاٹے گا، اسے بولے گا، اسے لعنت بھیجے گا اور کہے گا کہ تو بہت بڑا مجرم ہے، اللہ نے تیرے قبر میں مجھے اس لیے آنے کی اجازت دیا ہے، اس لیے مسلط کیا ہے کہ میں تمہیں بار بار ڈسوں، بار بار کاٹوں اور تیرے اندر بار بار زہر ڈالوں۔ اب وہاں انسان چلائے گا لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا، انسان تڑپے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اپنے انسان اتنا زور سے تڑپے گا کہ اس کی تڑپ کی وجہ سے زمین کے اندر انسان خود بخود 70 گز زمین کے نیچے دھسے گا اور وہ سانپ جو ہے پھر اسے نکالے گا۔ اب دیکھے گا کہ عصر کا وقت آیا تو کہے گا کہ ارے اب بھی تو نہیں پڑھا ہے، پھر وہ ڈسے گا۔ پھر مغرب آئے گا، دیکھے گا پھر نماز نہیں ہے، پھر وہ کاٹے گا۔ پھر عشاء آئے گا، پھر دیکھے گا کہ نماز نہیں ہے، پھر وہ کاٹے گا۔ اسی طرح سے جتنے دن آپ نے نماز نہیں پڑھا ہے، یوں سمجھیے کہ قیامت تک آپ کا معاملہ، یعنی وہ لوگ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ قیامت تک اس کو ڈستے رہے گا۔ اور یہ سانپ جو آئے گا سب کے قبر میں نہیں آئے گا، کچھ ہی لوگوں کے قبر میں آئے گا، سب کے قبر میں یہ سانپ نہیں آئے گا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتا ہے، جو لوگ نماز پڑھ کے نہیں گیا ہے، ان لوگوں کے قبر میں سانپ آئے گا اور ڈسے گا، اس سے